السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آج کل دنیا میں ہر طرف بے چینی کیوں ہے؟ ہر خبر ایک نیا فتنہ، ایک نئی آزمائش لے کر آتی ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر سیاست تک ہر جگہ ایک عجیب سا ابال ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ان حالات کی پیشگوئی کر دی تھی؟ اور صرف پیشگوئی نہیں بلکہ نجات کا راستہ اور ایک خاص جگہ بھی بتا دی تھی۔ آج ہم ایک ایسی عظیم حدیث کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ روایت ہمیں فتنوں کے سیلاب میں ثابت قدم رہنے کا واحد راستہ بتاتی ہے۔ روایت کا اصل مضمون۔ یہ روایت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں وہ وقت پاؤں جب حاجات بگڑ چکے ہوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک ایسا فتنہ دیکھو جو زمین کے کونے کونے میں شدت سے جوش مار رہا ہو، جیسے ہانڈی میں پانی ابال کھاتا ہے، تو تم پر شام کو لازم پکڑنا ہے۔ نبی کریم نے صاف بتا دیا کہ فتنوں کے زمانے میں جب ہر طرف فساد اور گڑبڑ ہو تو شام کی طرف رخ کرنا۔ یہ حکم بار بار آیا ہے جس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ شام کی فضیلت اور اللہ کی ذمہ داری۔ ایک اور روایت میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم کسی اور جگہ نہیں جا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی پسندیدہ اور منتخب جگہ ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے وہاں چن لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شام اور اس کے اہل کی ذمہ داری لے لی ہے۔ سوچئے، جب اللہ خود کسی علاقے اور وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری لے لے تو وہ جگہ کتنی محفوظ، بابرکت اور ایمان کی پناہ گاہ ہوگی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں عراق کے بہترین مسلمان شام کی طرف ہجرت کریں گے، جبکہ شام کے بدترین لوگ عراق کی طرف چلے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی اکثریت شام میں جمع ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں اور شام کا کردار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم